در پہ بلا لو زہرا کے بابا بگڑی بنا دو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا بگڑی بنا دو زہرا کے بابا آنسو رواں ہے تشنا لبی ہے در پہ بلا لو زہرا کے بابا آقا تمہاری رحمت بڑی ہے در پہ بلا لو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا بگڑی بنا دو زہرا کے بابا خستہ جگر ہے ہم بے خبر ہیں نظر کرم ہو ہم در بدر ہیں خستہ جگر ہیں ہم بے خبر ہیں نظر کرم ہو ہم در بدر ہیں آنکھوں سے ندیاں بہنے لگی ہیں در پہ بلا لو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا بگڑی بنا دو زہرا کے بابا شیخین پیارے حسنین پیارے حمزہ کے صدقے زہرا کے صدقے شیخین پیارے حسنین پیارے حمزہ کے صدقے زہرا کے صدقے اتنا بتا دو کب حاضری ہے در پہ بلا لو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا تیرا اجاگر گھر سے نکل کر طیبہ نگر میں پہنچے یہ اڑ کر تیرا اجاگر گھر سے نکل کر طیبہ نگر میں پہنچے یہ اڑ کر کوئی سلیقہ نابندگی ہے در پہ بلا لو زہرا کے بابا در پہ بلا لو زہرا کے بابا بگڑی بنا دو زہرا کے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ عبید رضا قادری صاحب اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اور کلام سنا رہے تھے. اور بات میں یہ کہوں گی کہ جب بھی کوئی بھی کچھ کلام سنا رہا ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے ہر کسی کا اپنا لہجہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو ایسی ہوتی ہے جو دل کو چھو دیتی ہے وہ پڑھنے کا اپنے دل سے جو دل سے آواز نکلتی ہے نا وہ ایک الگ ہی ایک روح ایک سرور پیدا کر دیتی ہے. اس کو ہم کسی سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک محفل کو ایک خوبصورتی بخش دیتا ہے. تو اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت ڈالے عبید رضا قادری صاحب کے. اچھا جی ہمارے درمیان ایک اور بھی بڑے خوبصورت نعت خواہ موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی جب خواتین کا ایک نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں کلام چل رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلے پہلے بچیاں پڑھ لیں تو ان کو ذرا سا زیادہ پوچھ لیا جاتا ہے اور بیٹیاں تو ویسے اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. تو لیکن ہمارے پروگرام کی آن بان شان ماشاءاللہ جس طرح میں نے ایک انٹرو دیا تھا اس میں ایک موضوع گفتگو رکھا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں خدا کے نزدیک کون ہوتے ہیں ہم کیسے جج کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کلام الہی اترا توریت زبور انجیل اور قرآن پاک پھر احادیث بہت سارے ہمارے رہنما صحابہ اکرام پیغمبران دین پھر ولی اللہ بزرگان دین اور اس طرح ہم تک پہنچا کہ کس کس کا مقام کس کس ہستی کا مقام کیا تھا. پھر ہم ان سے دعائیں خیر لیتے ہیں
ہم سعادت دکھاتے ہیں. ہم پوجا نہیں کرتے, ہم سعادت دکھاتے ہیں. یہ عشق کہلاتا ہے. اور میرے رب نے کیا فرمایا, جو بندوں پہ رحم کرے گا میں اس پہ رحم کروں گا, جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. اور جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو پھر جس جس کی بات کرنا شروع کروں, میرا رب نے جس جس کو نوازا ہے, جس جس کو جو مقام دیا ہے, میرے رب جب ان سے محبت کرتا, جب ہم محبت کرنے لگیں گے تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا. تو بات کروں گی ہمارے پروگرام کی آن بان شان مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. ذکر موضوع گفتگو اللہ کے ولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ پہلے کی جو موضوعات آپ نے رکھے اس سے بھی آج کا موضوع جو ہے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا بہترین آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست, محبوب کے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. اب وہ اللہ کے ولی, اللہ کے چنے ہوئے لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں کون؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا معیار مقرر کر دیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی کبھی بھی فاسق نہیں ہو سکتا, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ولی جو ہے وہ صاحب علم ہوگا, غیر عالم نہیں ہوگا, یعنی جاہل نہیں ہوگا. اسے اتنا معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا لازم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کیا ہے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر میں نے عمل کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے, پرہیزگاری اختیار کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے کہ اے جبرائیل, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. حضرت جبرائیل پھر تمام آسمان کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں, اے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کے تمام فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور زمین والوں میں آ کر ایک اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں, اے زمین والو تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جانا. بڑی بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں داتا علی حجویری ہیں یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان ہستیوں کے درباروں پر, ان کے بارگاہوں میں وہ تمام کے تمام لوگ جاتے ہیں کہ جو انہیں مانتے ہیں یا انہیں نہیں مانتے, وہ تمام کے تمام لوگ ان کے دروں پر جاتے ہیں, ان کے دربار میں جاتے ہیں. یہ جو محبت ڈالی گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دلوں میں محبت ڈالی ہے تو یہ ان کے دربار میں جا رہے ہیں. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص کے جو بڑے بڑے بال رکھ لے اور 10-12 انگوٹھیاں پہن لے اور جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہو اور وہ ہو کے نعرے لگائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا معیار شریعت ہے. جب تک سامنے والا شریعت کا مکمل طور پر عامل نہیں ہوگا, جب تک وہ تمام جو قیودات شریعت نے مقرر کیے ہیں ان قیودات کا خیال نہیں رکھے گا, اس شخص کو اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا. اس کو ڈبہ پیر تو کہا جا سکتا ہے, ڈبہ ولی تو کہا جا سکتا ہے, لیکن اسے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں کہا جائے گا. اللہ کا محبوب بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے اور جو شریعت کے مطابق اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے, اور سیدھا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور جو شریعت کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا سا عکس بہت اچھا کہتا ہے کہ وہ ڈبہ پیر, وہ یوں ہوتا ہے ڈبہ پیر, تو میں یوں کہوں گی کہ ایک تو اس کے پاس ایک چندے کا ڈبہ پڑا ہوتا ہے اور ایک کیا بولوں ابھی
کہ ایک تو وہ دلوں میں وہم عورتوں کے، کیونکہ خواتین زیادہ جو ہے نا وہ باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا وہ دشمن ہے، تمہارا وہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، اور اس کی کاٹ یوں ہوگی۔ یہ ڈبہ پیر یہاں پر ہمارے شہروں میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے، اور بنگالی بابا اور یہ کالے علم والے ایسے لوگ جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، کرنا ورنہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ان لوگوں کی ہستیوں کی بھی اپنی ان حرکتوں سے نفی کر دیتے ہیں جو ایک لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہ برگزیدہ بزرگ تھے، وہ اللہ پاک کے بہت نزدیک تھے، اور اللہ پاک کی کرم نوازی سے معجزات بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ داتا دربار جس طرح آپ نے کہا، عبداللہ شاہ غازی کا مزار، بہت سارے ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک بڑے بڑے معجزات جڑے ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اللہ کے ولیوں سے جو بھی ایسا کام صادر ہوتا ہے اسے معجزہ نہیں کہتے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ اچھا، کرامت، ہاں چلیں۔ نبی سے اگر کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جو عقل میں نہ آنے والا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر ولی سے وہ صادر ہو تو اسے کرامت لیکن اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور کرامت جو ہے ولی سے صادر ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سامنے والا مجھے کرامت نہیں دکھائے گا میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانوں گا، تو اللہ کے ولی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے، ہاں نبی پر یہ لازم ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، لیکن اللہ کے ولی پر کرامت دکھانا یہ لازم نہیں ہے۔ نبوت جو ہوتی ہے وہ وہبی چیز ہوتی ہے، لیکن کرامت ولایت جو ہوتی ہے وہ کسبی چیز ہوتی ہے، یعنی کسب سے آپ کوشش کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو درجہ ولایت عطا فرما سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور اس کی جب مجلس اختیار کرو تو تمہارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور گناہوں سے مکمل طور پر تمہیں نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بارگاہ ہے، وہ جو صحبت ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت ہے، اور جس کی بارگاہ میں جا کر بندے کو خشیت الہی دل میں پیدا نہ ہو، یا گناہ چھوڑنے کی اس کا ذہن نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ پھر کچھ اور ہی ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ میں ایک بڑے میرے پیارے بھائی ہیں حامد رضا مہروی، اور انہوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن انٹروڈیوس کروائی درود شریف کے نام سے، اور وہ درود شریف پتہ نہیں اب کتنی تعداد میں ہوں گے، آج سے 7-8 سال پہلے پرانی بات ہے، اور اب تو وہ کتنی ہی تعداد میں ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ جب بات کرتے تھے نا تو یقین کریں ہم لوگ رونے لگ جاتے تھے۔ ہر جمعرات کو ان کا ایک خوبصورت اجتماع ہوتا تھا، خواتین الگ بیٹھے تھے، تو وہ کسی نہ کسی عام فہم بات کرتے تھے، اور کس سے ہمارے انبیاء کرام سے رہتا کہ لوگوں کو سمجھ میں، اور اتنی پیاری پیاری گفتگو کرتے تھے کہ ہمارے دل میں اترتی تھی، اور اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی پیسہ جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو واقعی میں کہتے ہیں جب ہم اللہ پاک نا ہمارے ایک ایک ذرے میں، ہماری ایک ایک چیز میں، ہمارے دلوں میں، اللہ پاک تو ہمارے بہت قریب ہے، تو واقعی میں جب ہمیں کہیں نظر آئے نا ایسے کہ یہ شخص میں واقعی میں نورانیت ہے اس کی گفتگو میں، تو بندہ خود ہی بہت سارے ایسے گناہ کیے ہوتے تو دل کرتے انہیں چھوڑ دے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے، ایسا ہے۔ اچھا، یہ جو شرک کی بات کی جاتی ہے، یہ جو لوگ ایک دم بہہ جاتے ہیں جیسے کہ ان سے مانگنے لگتے، تو یہ کیا خطا کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی تعریف ذہن میں ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو اس کی معرفت نہیں ہوگی آپ ہر کام کو کہیں گے یہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ جیسا کسی کو سمجھ کر کسی سے کچھ طلب کر لینا، اور سامنے والے کو اپنا معبود سمجھ لینا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں کے درباروں میں جاتا ہے یا اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ شخص جو دعا کروانے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی یہ نیت نہیں ہے کہ یہ سامنے معبود ہے، بلکہ اس کی یہ نیت ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہے، لہذا جب میں اسے کہوں گا یہ اپنی زبان سے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے گا تو اس کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، لہذا اس کی دعا میں اثر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔
تو اس طرح دعا کے لیے کہہ دینا یہ شرک نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کے شرک کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ شرک نہیں ہوتا بلکہ شرک کی وہی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسے عقیدے والا ہے کہ جس کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ مجھے مخلوق خدا میں سے کوئی شخص بیٹا دلوا دے گا یا روزی میری چلوا دے گا، اگر اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے، نظریہ یہ بن جاتا ہے، تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہیں، آپ نے شرک کیا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت نہیں ہے، صرف نیت اس کی یہ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، یہ دعا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لے گا، تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے. سبحان اللہ. مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چلتے ہیں محمد فیضان رضا قادری صاحب کے پاس اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں ان سے. بڑے پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. محمد فیضان رضا قادری صاحب. میں لب کشانگی ہوں، میں لب کشانگی ہوں اور میں غیب التجا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں لب کشانگی ہوں، میں لب کشانگی ہوں اور میں غیب التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشانگی ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے. طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب کشانگی ہوں. یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. میں لب کشانگی ہوں. طیبہ کے سب گدا گئے، پہچانتے ہیں مجھ کو. طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی. ارے میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی. میں اس قدر بڑا ہوں،
لب کشا نہیں ہوں. ان کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہوں. میں ان کو اگر نہ چاہوں تو اور کس کو چاہوں. ارے یہ گئے خدا کے پیارے, یہ گئے خدا کے پیارے, بس میں ان کو چاہتا ہوں. یہ گئے خدا کے پیارے, میں ان کو چاہتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. اقبال مجھ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے. اقبال مجھ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں, روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں, کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں لب کشا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد فیضان رضا قادری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. مدنی صاحب, جس طرح آپ نے کہا برگزیدہ بزرگان دین, ولی اللہ, خواجہ غریب نواز اور بڑے بڑے نام جن کے ساتھ واقعی میں ایسے ہم کرامات ہوئی ہیں کہ پانی کی حد مقرر ہو گئی. آپ بہتر جانتے ہو کہ میں تو اتنی نہیں علم رکھتی, اور لوگ ابھی بھی ان کے دربار میں نظر و نیاز بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو نوازتا بھی ہے. لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ ہم اے اللہ یہ آپ کے زیادہ عبادت گزار بندے ہیں, ہم ان کی وسیلے سے اللہ پاک آپ ہمیں عطا کرو. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل. دیکھیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا, جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. جیسے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے, اور سب سے زیادہ قرب جو ہے ہمارے نبی کو حاصل ہے. سارے نبی ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے برگزیدہ بنائے ہیں, بڑے اچھے نبی بنائے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مقام جو عطا فرمایا وہ میرے اور تیرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے. تو ہمارے نبی اگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کی دعا کو رد نہیں فرما سکتا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے امت میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنے ہوئے ہیں کہ یہ میرے بہت قریب ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, کوئی دعا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں ہے, پانی میں تیرنا کوئی کمال نہیں. ہوا میں اڑتی تو مکھی بھی ہے, تو کیا ہم مکھی کو بھی کہیں کہ یہ ولی ہو گئی ہے, اس نے کرامت ثابت کر دی ہے؟ یا پانی میں تیرتا تو ایک تنکا بھی ہے, تو کیا تنکا کو ہم کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے, اس نے قرب پا لیا کہ پانی پہ تیرنا شروع کر دیا؟ تو ہوا میں اڑنا یا پانی پہ تیرنا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے, اور اس کے بعد یہ کرامت ہے. یہ کرامت ہونا یہ اللہ کے ولی کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے پرہیزگاری. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس سے پھر اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے, معمولی سمجھتا ہے, اور گناہوں سے دل اچاٹ کر لیتا ہے کہ میں نے گناہوں کو چھوڑنا ہے.
جیسا کہ آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اسے دنیا حقیر لگتی ہے, دنیا کم تر لگتی ہے. بے شک اسی بات کو آپ نے جاری ساری کرنے. ہمارے درمیان ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بھی ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کشمیر سے؟ جی جی کشمیر سے. کیا نام ہے آپ کا؟ رفت. رفت. کشمیر کا موسم کیسا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے. برف ختم ہو گئی؟ برف باری؟ جی جی ختم ہو گئی ہے برف. اچھا جی آپ نے کال کی, کچھ نعت سنانا چاہیں گی؟ جی میں نعت سنانا چاہوں. سنائیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرا گنبد جو دیکھو گے ہائے ہائے ہائے, زمانہ بھول جاؤ کیا گے. بات ہے, کیا بات ہے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے ہائے ہائے ہائے. تو آنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. ہائے ہائے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے ہائے ہائے ہائے. چمکنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت آپ نے کلام سنایا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت حسین. رفت خوش رہو آباد رہو. کچھ کہنا چاہو گے آپ؟ کہنا یہ چاہوں گی آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. بہت شکریہ. آپ بھی بہت پیارے. شکریہ. اسی طرح پروگرام دیکھتی رہیں, دعاؤں میں یاد رکھے گا. چلیں جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اس وقت نبیوں کی, انبیاء کرام کی, اللہ کے برگزیدہ بندوں کی. اور ولی ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر بلند کیا اور آگے تک یہ پیغام پہنچایا. اور اسی بنا پر ان کو اللہ پاک نے بہت, ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی جب گفتگو کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کو فائدہ ہو اور اس میں اللہ کا ذکر ہو, نبی کا ذکر ہو, انبیاء کرام کا ذکر ہو, تو میرے رب کو یہ باتیں بہت پسند آتی ہیں. کیونکہ میرے رب کا ذکر بڑے دل سے کیا جاتا ہے. اور جس محفل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب میلاد سجاتے ہیں تو نبی کا ذکر کرتے ہیں, ان پہ درود بھیجتے ہیں, تو وہ محفل میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, کہتے ہیں نا. تو جب میرا اللہ کا ذکر ہو اور پھر نبی کا ذکر ہو اور میرے رب کی شان میں بہت خوبصورت گلدستہ ہائے پیش کیا جائے, تو میرا رب کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھے کتنی چاہ کرتا ہے. اور یہ وہ بندے ہیں جو اٹھ اٹھ کے رات کو عبادت کرتے ہیں اور پھر دن میں ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اچھی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن پھر ایک بات ہے, شرک سے دور رہیں. اچھا ہمارے ادھر میں نے کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی نمرا ایبٹاباد سے؟ نہیں چکوال سے. ایبٹاباد سے؟ چکوال سے؟ جی جی چکوال سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی, کیسی ہیں نمرا اور چکوال کیسا ہے آپ کا؟ ٹھنڈ ہے تھوڑی تھوڑی. اچھا موسم ٹھنڈا ہے. جی نمرا موسم ٹھنڈا ہے. اوکے پروگرام اور میں نے پہلے بھی آپ کو کال کی تھی اور مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے. ہم پوری فیملی مل کے دیکھتے ہیں آپ کا شو, اور کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن ہم آپ کا شو نہ دیکھیں. بڑی بات ہے, بہت شکریہ. ایسی کیا بات لگتی ہے پروگرام کے اندر؟ میرے تو بس بہت ساری ایسی باتیں جو ہم اس پروگرام سے سیکھ رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتا.
اچھا بڑی بہت شکریہ. چلیں ہم بھی اور تھوڑا آپ کی آپ مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ, آپ بھی بہت اچھے ہو. کچھ سنانا چاہو گی چندہ؟ جی میں نعت سنانا چاہوں گی. سنائیں, بسم اللہ سنائیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ کیا بات ہے, گئے, کیا بات. آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. بس ہر میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, ہر میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, بن کے موجے صبا مصطفیٰ عالم کے مشکل کشا آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آمنہ کا مقدس سوار آ گیا, آمنہ کا مقدس سوار آ گیا, گود میں سب کی اتار آ گیا, آئے ہائے. نامی کو جھکنے لگی, نامی کو جھکنے لگی, پر تیرے زوال صلی اللہ آ گئے, آ گئے. آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ. آ گئے. مجھے اسٹوڈیو سے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کی. تو الحمدللہ میری خوش نصیبی 2 بار میری اس درگاہ پہ حاضری ہوئی ہے, شہنشاہ بغداد نجف اشرف مولا کائنات مولا حسین اور غوث اعظم کی بارگاہ میں. تو میں جب ان کی جالی مبارک میری نگاہوں کے سامنے تھی, ہم جا رہے تھے ان کے قدموں میں حاضری کے لیے, تو جو منقبت میں نے پیش کی اسٹوڈیو سے مجھے فرمائش ہوئی ہے, میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کے اشعار سنانے کی. رضا صاحب تھوڑا سا مائک تھوڑا پیچھے رکھیے گا. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, غوث اعظم رخ سے پردہ اب اپنے گھٹا دو, شاہ جیلاں اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو, جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی گئے, جالیوں پر نگاہ جمی گئے, غوث الاعظم غو غوث الورا غو میرا غوث الاعظم غو غوث الورا غو نور غو نورین صلی علی غو, کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو, دستگیر اور مشکل کشا ہو, آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم, آج دیدار اپنا کرا دو, جالیوں پر نگاہ جمی ہے جمی گئے, جالیوں پر نگاہ جمی گئے,
وجد میں آئے گا سارا عالم، عالم وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، اور شدت غم سے گھبرا گیا ہوں میرا، شدت غم سے گھبرا گیا ہوں، اب تو جینے سے تنگ آ گیا ہوں، ہر طرف آپ کو ڈھونڈتا ہوں، اور ایک ایک سے میں پوچھتا ہوں، کوئی پیغام مگو تو سنا دو میرے میرا کا، کوئی پیغام مگو تو سنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، ہر ولی آپ کے زیر پا گئے، میرا ہر ولی آپ کے زیر پا گئے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا گئے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا گئے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم، سب کی کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، ارے میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کس کی ہے ذات دیکھو، سامنے کس کی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جھکا دو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو غوث اعظم رخ سے پردہ، اب اپنے ہٹا دو شاگ جلا اپنا جلوہ، اسی شب دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی گئے جالیوں پر نگاہیں جمی گئے،
डालियों पर निगाहें जमी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मोहम्मद फैज़ान रज़ा कादरी साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत अंदाज में गौस आज़म मेरी भी आंखों नम कर दी। और क्या उनकी हस्ती और किस तरह मेरे भाई ने कलाम सुनाया, दिल खुश कर दिया। अच्छा जी, मनकबत सुनाएंगे उबैद रज़ा कादरी साहब जी, बिस्मिल्लाह। मैं सैयदा पाक की बारगाह में मनकबत का नजराना पेश करूंगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम जी जी। मनकबत। तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तेरे तक़द्दुस की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तुम्हारे सदके वकार कायम, तुम्हारे सदके वकार कायम। जहाँ में है माँ बेटियों का, तुम्हारी चादर की रिफ़अतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तुम्हारी चादर की रिफ़अतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। बिलाल हबशी कभी अबू ज़र, बिलाल हबशी कभी अबू ज़र, कभी है जिब्रील तेरे दर पर। तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तुम्हारी चौखट के नौकरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। जहाँ पे होता है ज़िक्र तेरा, जहाँ पे होता है ज़िक्र तेरे अजीम घर का मुहब्बतों से। मैं रोज करता हूँ उन घरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। मैं रोज करता हूँ उन घरों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। तेरे घराने की अज़मतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मदनी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हम लोग अभी बात करते हैं कि अल्लाह पाक को सारे गुनाह माफ़ और शिर्क की माफ़ी नहीं, इसके बारे में मुख्तसरन बताइए। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला शिर्क जैसे गुनाह को मुआफ़ नहीं करता। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला जितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाने पर कादिर है। तो अब इंसान को ये चाहिए कि वो कभी भी शिर्क के नज़दीक न जाए और हमेशा वो अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता रहे कि बारी ताला मुझे शिर्क जैसी लानत से महफूज फरमा, और या अल्लाह मुझे गुनाहों की नहूसत से महफूज फरमा और मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। जब अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में शामिल होने की इंसान दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लेता है। और कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वो जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसके गुनाह को मुआफ़ कर देते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने जिस तरह भी रोज़े का टाइम बहुत करीब आ गया है, इफ्तारी का टाइम भी, और सब लोग अपने अपने दस्तरखान सजा रहे होंगे
اور کچھ لوگ بڑے اچھا اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، اور جانا چاہیے. ایک رمضان کی برکات ہوتی ہیں، سب جب ایک جگہ دسترخوان لگتے ہیں. تو میں اسپیشلی میں ایک افطار پروگرام میں گئی، اور میں واسق نعیم صاحب کو جو ہے اسپیشلی تھینکس کروں گی، اور اللہ پاک میں یہ دعا کروں گی ان کی رزق میں مزید برکت ہو، کیونکہ وہ ہر سال اپنے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے افطار پروگرام میں بلواتے ہیں، اور سب کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیار سے ان کو بلواتے ہیں اور ان کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں. اور میں بھی اس پروگرام میں گئی تھی، وینس ٹی وی کی اسپیشل انویٹیشن تھا، اور مجھے بھی انہوں نے بلوایا تھا. اور میں بہت دعائیں دیتی ہوں اپنی بہن فرزانہ باجی کو، فرزانہ واسق صاحبہ کو، اور ان کے ہسبینڈ کو، اور نبیہ آپ کو بھی، کہ وہ ان کی پیار محبت ہے جو سب کو ہر سال گیدر کرتے ہیں، سب کو ملاتے ہیں، اور یہ محبتیں ہیں. تو میں چاہوں گی کہ ہم لوگ چلتے ہیں ایک اسپیشل ان کا خوبصورت جہاں افطار پروگرام ہوا تھا وہاں گئی تھی، تو ان کا ایک اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں.